سیرت نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبلیوگرافی میں بھی بکس لکھی ہیں کہ جیسے سیرت ابن اسحاق کی سب سے زیادہ قدیم ترین ہے، بہت ڈیپتھ سے انہوں نے لکھی ہے. ان کے کچھ ہی عرصے بعد پھر ابن حشام صاحب نے یہ لکھی ہے بک. اچھا، پھر اس کے بعد اور بہت سے اسکالرز نے، پھر ابن جوزی کی جلاء الفہوم، ابن کثیر صاحب نے السیرۃ النبویہ، ابن حزم کی جوامع السیرہ، اس طرح کی لکھی ہے. اچھا، اس میں ان بکس میں یہ ایک ایشو ہے کہ اس میں اوتھینٹک یا ان اوتھینٹک کی ریسرچ نہیں ہے، یہ ایک ویکنیس ہے اس بکس میں. اچھا، ہمارے ہاں آج کل اردو میں جتنی یا انگلش میں جن اسکالرز نے پھر سیرت نبوی پہ بکس لکھی ہیں تو انہوں نے انہی کی بیس پہ ہی وہ لکھی ہوئی ہیں پوری. اور لیکن ہوا یہی ہے، ان کے یہاں ایک غلطی ان سے بھی ہوئی کہ انہوں نے اوتھینٹک اور ان اوتھینٹک کا فرق کر کے وہ نہیں کیا. کوشش شاید سب نے کی ہو، کوشش کہ یار صرف اوتھینٹک بات ہی ہو، لیکن پھر بھی ان اوتھینٹک آ جاتی. پھر اس کے بعد تاریخ میں تبری کی تاریخ لکھی ہے، الامم والملوک، یعنی وہ پورے بادشاہوں کی پوری انہوں نے ہسٹری اکٹھی کی ہے. اب یہ ایک اس کے لحاظ، اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حدیث کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یار یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، بس وہ بات ہے کہ جو آ گئی تو وہ آ گئی. اچھا، ابن خلدون وہ اسکالر ہیں جنہوں نے ہسٹری کی پوری میتھڈالوجی کا ایک پوری ریسرچ کا طریقہ انہوں نے کیا، اور آج کل یورپ اور امریکہ کی بکس میں ہسٹری میں اور سوشل سائنسز میں وہ پڑھائی جاتی ہیں ان کی بکس. بہرحال کہ یہ بڑا کام ہے جو انہوں نے کر دیا. اچھا، اب یہ ساری بکس عربی میں تو اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کو فری میں مل گئیں. کچھ بکس کو کچھ اسکالرس نے اردو یا انگلش میں ترجمے ہوئے، سارے نہیں ہیں، لیکن بخاری اور مسلم کے ترجمے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں آپ کو. تو یہ، اور بخاری اور مسلم کے علاوہ اور جو بکس ہیں تو اس میں یہ تھوڑا ایشو ہے کہ صحیح اور ضعیف یعنی ریلائبل یا ان ریلائبل احادیث ہیں، وہ ساری اکٹھی آ جاتی ہیں، لیکن بخاری اور مسلم میں صرف اوتھینٹک ہی آتی ہیں. تو یہ فائدہ آپ کو. تو آپ جب ریسرچ کر رہے ہوں تو ایسے آپ کر سکتے ہیں. اب کچھ آتے ہیں وہ بکس کے جو علوم الحدیث سے متعلق ہے. علوم الحدیث کیا چیز ہے کہ یہ وہی میتھڈالوجی حدیث ریسرچ کے جس کے لیے پچھلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ سند اور متن اس کی ریسرچ کرتے ہیں. سند کیا ہے کہ سند یعنی کون بندے ہیں کہ جن کے نام سے ہیں تو ان بندوں کی بیبلیوگرافی ہے. اور متن کیا ہے کہ وہ جو بات ہے حدیث میں، جو بات ہے وہ بات کیا ہے اور کیا اس کی ریلائبل ہے کہ نہیں. تو یہ ان علوم پہ بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں. کچھ کے نام آپ کو آ رہے ہیں، مجھے میرا خیال بتانے کی بہت ضرورت نہیں ہے کہ یہ مختلف اسکالرز نے اس میں کام کیا ہے، جیسے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یعنی اس کے نام سے ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے راوی کی ریسرچ کرنے کے طریقے بتائے ہیں. مورفا علوم الحدیث، اسی طرح محمد بن عبداللہ الحاکم النیشاپوری صاحب 405 ہجری میں انتقال ہوا ان کا، تو ان سے اندازہ ہو جاتا نا کہ کس زمانے کی یہ بکس ہیں. پھر اسی طرح احمد بن عبداللہ الاصبہانی صاحب نے لکھی ہے الکفایہ فی علم الروایہ. یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک اس میتھڈالوجی میں ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی، یہ خطیب بغدادی صاحب کے نام سے مشہور ہے، 463 ہجری میں انتقال ہوا. انہوں نے حدیث ریسرچ کے میتھڈ کیے اور انہی کی بک کی بیسس پہ میں نے یہ بک لکھی ہوئی ہے کہ کیوں کہہ لیں کہ انہی کے ارشادات کے ترجمہ ایک تخلیص آپ کہہ لیں سمپل، کہ وہ لفظ بہ لفظ تو نہیں میں نے کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ پورے کانسیپٹ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. ہو سکتا ہے انسان ہو، غلطی ہوئی ہو تو، لیکن بہرحال یہ ہے کیا. اسی طرح خطیب بغدادی صاحب کی ایک اور بک ہے الجامع الاخلاق الراوی، یعنی راوی کے اندر کیا کیا ایتھکس کی ضرورت ہے، انہوں نے اس پہ بھی ایک بک لکھی. پھر آپ کو اور بہت سی علوم الحدیث کی بکس آپ کو اور ملیں گی.
یہ جیسے قاضی ایاز بن موسیٰ صاحب، یہ اس کے بعد کے 544 ہجری میں انتقال ہوا، تو انہوں نے بھی حدیث کی میتھڈ اور اس کی ادا کی طریقہ کار، اس پہ انہوں نے بھی بک لکھی ہے۔ اسی طرح عمر بن عبد المجید المیانجی میاں جی صاحب 580 ہجری میں انتقال ہوا ہے، ان کی بک ہے، لیکن بہت مختصر تھی ہے، اس لیے آپ کو سمجھنا مشکل کام ہوگا۔ ظاہر پرانے بزرگوں کی بکس کو سمجھنا مشکل کام ہوتا۔ علوم الحدیث پہ ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوری صاحب 643 ہجری کے اسکالر، انہوں نے بھی حدیث میتھڈالوجی پہ پورا کام، ہاں انہوں نے یہ کیا کہ اس سے پہلے کے مصنفین کی بکس کو سب کو اکٹھا کر دیا، یہ کام انہوں نے کیا۔ اس لیے اچھا جتنے آپ کے ٹائم تک قریب جو آتے ہیں نا ان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، بس یہ فائدہ۔ التقریب و تیسیر، یہ بک ہے محی الدین یحییٰ بن شرف النووی صاحب 676 ہجری میں انتقال ہوا ان کا، یہ بھی علوم الحدیث کی بک ہے ان کی۔ اسی طرح جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی صاحب 911 ہجری میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے بھی اس پہ الترغیب کی شرح، یعنی انہوں نے یہی کیا کہ یہ نووی صاحب نے جو بک لکھی ہے تو اس بک کی ایکسپلینیشن کی انہوں نے بک لکھ دی، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا۔ اس سے اگلی نسل میں آئیے تو پھر زین الدین صاحب کے 806 ہجری میں انتقال ہوا ہے، یہ بھی علوم الحدیث پہ بک ہے ان کی۔ محمد بن عبد الرحمن صاحب کی ہے 902 ہجری کے انتقال ہے ان کی۔ پھر ابن حجر عسقلانی صاحب 852 ہجری میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے مختصر ایک بک لکھی ہے، یعنی مختصر کچھ سمری انہوں نے کر لی۔ پھر عمر بن محمد البیقونی صاحب 1080 ہجری، یعنی آپ سے 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں جنہوں نے مختصر نظم کی صورت میں پورا علم الحدیث کو انہوں نے شاعری کی شکل میں کر لیا، تو چلیں آپ کا انٹرسٹ ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محمد جمال الدین قاسمی صاحب 1332 ہجری میں، یعنی پچھلے 100 سال پہلے ہی فوت ہوئے، تو انہوں نے ایک اس میں قواعد تحدیث یعنی حدیث کی ریسرچ کیسے کی جائے انہوں نے بھی کیا۔ اب آئیے کہ جو اسکالرز محدثین یعنی حدیث کے جو اسکالرز جو مشہور ہیں ان کے نام میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا کچھ کے نام تو پہلے ہو گئے کہ جن کی بکس کا ذکر ہو گیا۔ سٹارٹ ہم کرتے ہیں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، یعنی 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہوا ان کا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک وہ بیسیکلی تو وہ علم الفقہ کے اسکالر ہیں، لیکن اس میں بیچ میں انہوں نے یہ کیا کہ جب جو احادیث ان تک پہنچی تو ان حدیث کی انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ یہ جناب یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، لیکن خود وہ لکھ نہیں سکے، تو ان کے اپنے اسٹوڈنٹ جو ہے ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر اپنے استاد کی ڈیٹیل جو ہے وہ بکس میں لکھ دی انہوں نے۔ تو یہ اصل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ، پھر ان کے اسٹوڈنٹ حماد تھے، ان کے اسٹوڈنٹ ابو حنیفہ صاحب تھے، تو اس طرح سے ہے۔ اچھا زیادہ مشہور مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جن کی بک موطا کی میں نے ذکر کیا، انہوں نے مدینہ منورہ میں جتنی احادیث تھیں ان کو ساریوں کو ری چیک کر کے صرف اوتھینٹک احادیث کو ہی انہوں نے موطا کی بک میں لکھ دیا۔ تو وہ ان کا ایک وہ ہوا تھا کہ وہ بادشاہ نے ان کو یہ کہا کہ بھی آپ ایک یہ موطا پوری کر کے ہمیں دے دیں، ہم اس کو پورا قانون بنا دیں۔ تو امام مالک نے کہا کہ نہیں بھی آپ پلیز یہ نہ کریں، ہر علاقے کے اسکالرز وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کو سب کو ہر شہر میں رہیں، اس کو ایک کو اکٹھا نہ کریں ورنہ پھر مسئلہ ہو جائے گا، اور تشدد بھی ان پہ کرنی پڑی۔
کہ بادشاہ سے کی بات پہ اختلاف کیا تھا انہوں نے اسی پہ. اچھا، عبداللہ بن مبارک بڑے اسکالر ہیں، 181 ہجری میں انتقال ہے. انہوں نے حدیث اور فقہ کے یہ اسکالر ہیں. پھر اسی طرح سفیان بن عینیہ، یہ کوفہ کے اسکالر ہیں، عراق کے، تو انہوں نے یہ کام کیا. پھر محمد بن ادریس شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقہ کے بہت بڑے اسکالر ہیں. 204 ہجری میں انتقال ہوا ہے، جس کو میں علم الفقہ میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ علم الفقہ کی میتھڈالوجی کی پہلی بک شافعی صاحب نے لکھی تھی، جس کا ترجمہ میں نے اردو میں کیا تخلیص کے فارمیٹ میں. تو وہ میری ویب سائٹ پہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے، تب دیکھ سکتے ہیں. پھر اگلی نسل میں یحییٰ بن معین صاحب ہیں، عراق کے ہیں وہ. انہوں نے حدیث ریسرچ پہ کام کیا. پھر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بھی اسکالر ہیں، اور انہوں نے احادیث کو اکٹھا کیا تو اراؤنڈ 55,000 احادیث اکٹھی کی ہیں. لیکن ابھی لگتا ہے کہ وہ انہوں نے مزید کرنا تھا کام، کہ یہ ریسرچ کر کے کہ کون سی ریلائبل ہے کون سی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر ہوا یہی کہ اس کے بعد پھر ان کے اسٹوڈنٹ بخاری اور مسلم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، جس میں محمد بن اسماعیل بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. انہوں نے ایک پوری زندگی لگا کے، اب یہ ازبکستان کے اسکالر ہیں بخارا کے، وہاں سے پورے عالم اسلام میں ہر طرف گئے، ہر طرف سے ریسرچ کر کے ساری احادیث لیں. ان کے پھر ایک ایک بندے، ان کے انٹرویو، ان کے جو فوت ہو گئے تو ان کی پوری نسلیں، ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ، ان سب سے لے جا کے مل کے انٹرویو کر کے انہوں نے پوری لے کے صرف ریلائبل احادیث ہی اکٹھی کی. سیم اسی لیول کے اسکالر مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پچھلے لیکچر میں بات چل رہی تھی، 261 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. وہ ایران کے شہر نیشاپور کے تھے. انہوں نے بھی سیم وہی کام کیا کہ جو بخاری صاحب نے کیا تھا، اور وہ کرتے کرتے اس میں انہوں نے بھی پورا ٹارگٹ کیا کہ صرف اور صرف ریلائبل حدیث ہی لے جائے. تو اس لیے ان دونوں کی بکس جو ہیں سب سے زیادہ اوتھینٹک ترین سمجھی جاتی. اس کے بعد پھر مزید اسکالر ابو عیسیٰ ترمذی صاحب 892 ہجری کے، یہ بھی ازبکستان ترمز کے تھے. انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی حدیث کی بک لکھی، لیکن یہ بتا دیا انہوں نے کہ یہ والی ریلائبل ہے، یہ نہیں ہے. لیکن جو ریلائبل نہیں ہے وہ بھی لکھ دی انہوں نے، یہ بات. ابن ابی حاتم رازی صاحب نے، یہ بھی ایران کے اسکالر ہیں، تو انہوں نے جرح و تعدیل یعنی حدیث ریسرچ کی، انہوں نے ان کی بکس ہیں اس میں. احمد بن حسین البحقی صاحب جو ہے 458 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. ازبکستان کے علاقے نیشاپور، یہ تو اس زمانے میں ازبکستان کا یہ حصہ تھا، آج کل کے زمانے میں ایران کا حصہ ہے. تو یہ انہوں نے یہ السنن الکبریٰ انہوں نے بک لکھی ہے، کہ جس میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ حدیث کی سب سے بڑی مجموعہ انہوں نے کیا، یعنی ایک طرح کی ایک لائبریری بنا دی کہ جتنی حدیثیں ان کے زمانے تک پہنچ گئی تھی، جتنی بکس ہیں، سب کو اکٹھا کر لیا انہوں نے. خطیب بغدادی صاحب کا بھی ذکر ہو چکا کہ حدیث ریسرچ کو بہت ڈیپتھ سے انہوں نے کام کیا. عراق کے اسکالر گزرے 463 میں. پھر ابن عبد البر صاحب 464 ہجری میں انتقال ہوا. یہ اسپین کے اسکالر تھے، قرطبہ میں انتقال ہوا، اور انہوں نے حدیث ریسرچ پہ بہت کام کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک سوانح حیات پہ ایک الاستیعاب یعنی سب سے تفصیل سے لمبی بک صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے لکھی. تو اسی کے ترجمے چلتے ہیں جو اردو کی بک میں آپ کو نظر آتے ہیں. یعنی پوری بک نہیں، یعنی جتنا حصہ لوگوں نے مختلف صحابہ کرام کے بارے میں جو لکھی ہیں تو انہوں نے اسی کی بیس پہ لکھی. عبد الغنی المقدسی صاحب 600 ہجری میں انتقال ہوا. یہ سیریا کے تھے، پھر اس کے بعد ایجپٹ میں چلے گئے، پھر ایران میں بھی رہے، اور انہوں نے 6 بکس لکھی ہیں رجال پہ. رجال
یعنی وہ بندے راوی، ان کی پوری بیبلیوگرافی پہ بک لکھی انہوں نے. تو جناب پھر ابن الاسیر صاحب 633 ہجری میں انتقال ہوا ہے. انہوں نے علوم الحدیث پہ ڈیٹیل سے کام اور اسماء و رجال پہ یعنی بندوں کے نام پہ ان کی بیبلیوگرافی پہ کام کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ حسد الغابہ انہوں نے ایک بہت ڈیٹیل سی انہوں نے بھی بہت شاندار بک لکھی. جلال الدین سیوطی صاحب 911 ہجری میں انتقال ہوا. انہوں نے علوم القرآن اور علوم الحدیث کا ایک منظم صورت میں صحیح آرگینائزڈ فارمیٹ میں انہوں نے لکھی. ایجپٹ کے اسکالر اسیوط کے تھے وہ، تو انہوں نے لکھی. تو جناب یہ مشہور اسکالرز ہیں جن کا ذکر ہوا. اب ٹیکنیکل چیز پہ ہم آتے ہیں.